بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، وسیم قادر نون لیگ میں چلا گیا، پی ٹی آئی کی سیٹ سے منتخب، اور ایک ایسے شخص کو شکست دی تھی، لیکن ان کی اپنی حیثیت ایک کینڈیڈیٹ یعنی ایک یونین کونسل کی کینڈیڈیٹ کی بھی نہیں تھی۔ وسیم قادر کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ پہلے نون لیگ کے پارٹی میں تھا، پھر کسی وجہ سے نون کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئی اور یہ پی ٹی آئی میں آ گیا۔ پی ٹی آئی میں یہ رکھتا رکھتا کام کرتا گیا اور چڑھتا گیا، اور آخر کار ان کو سیٹ دیا گیا۔ لیکن جو سب سے اہم بات میں آپ لوگ کو بتانے لگا ہوں، آپ غور کر لیں گے کہ آیا یہ کس قسم کے مسلمان لوگ ہیں۔ اس نے سوشل میڈیا پہ ان کا حلف نامہ موجود ہے، اس نے اللہ کو اور عوام کو گواہ بنا کے یہ حلف دیا تھا کہ میں پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میں کسی قسم پی ٹی آئی کے ساتھ دغا بازی نہیں کروں گا، اور میں ووٹ کسی صورت پہ بھی نہیں بکوں گا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ کوکر صاحب کے موجودگی میں اور مریم نواز صاحب اور وسیم قادر صاحب کے فاتحانہ انداز سے یہی بات عیاں ہو رہی ہے کہ وہ حلف سے منحرف ہو گئے۔ اب ان کا متبادل راستہ کیا ہوگا؟ جبکہ سوشل میڈیا پہ سارے لوگ کمپین کر رہے، بار بار ان کو تنبیہ کر رہے کہ ہم نے ووٹ آپ کو نہیں دیے، ہم نے ووٹ عمران خان کو دیے، آپ کا تو ایک یونین کونسل کا بھی حیثیت نہیں تھی۔ جبکہ دوسری طرف جس بندے کو اس نے شکست دی پی ٹی آئی ووٹ سے، وہ اپنے حلقے میں ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تھا، لیکن پی ٹی آئی نے اور نون لیگ کے نفرت میں اور نواز شریف کے نفرت میں پی ٹی آئی کے عوام نے، پی ٹی آئی کے نمائندگوں اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے وسیم قادر کو ووٹ دیا اور اس مخالف مضبوط کینڈیڈیٹ کو شکست دی۔ لیکن آج اس نے ووٹ بیچ دیا اور اس نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ سوشل میڈیا نے گھیراؤ کر لیا، ان کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے، اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کی ہے اور اس نے ایک کیس داخل کیا اور اس نے کہا کہ جو کینڈیڈیٹ نے ایفیڈیوٹ کے طور پہ اور تصدیق نامے کے طور پہ دستخط کی ہے کہ میں پی ٹی آئی کا نمائندہ کے طور پہ الیکشن لڑ رہا ہوں، اگرچہ اس کو بلے کا نشان تو نہیں دیا گیا، لیکن اس نے وعد کی تھی کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ جبکہ دوسری طرف تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس میں یہ ایک بات عدالت کو سامنے رکھی ہے کہ آیا اگر ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا لیکن یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تصور کی جائے گی، جب دوسری طرف ایک اور پوائنٹ سے اگر وہ حلف میں روگردانی کر لیتے، حلف کی خلاف ورزی کر لیتے، تو عدالت میں بھی اس پہ کیس لگ سکتا ہے اور اس پہ آرٹیکل لگ سکتا ہے اور وہ امین اور صادق نہیں ہوگا۔ جبکہ تیسری صورت میں بھی الیکشن کمیشن تو بالکل اس الیکشن میں متنازع ہو گیا، او 45 لوگوں کے غیر قانونی طور پہ نئے 45 فارم فل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے کہ ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے باضمیر اور کچھ ایسے ضمیر والے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ہار گئے،
ہم اپنا ہار تسلیم کرتے اور پی ٹی آئی جیت گئے اور ہم پی ٹی آئی کی جیت بھی تسلیم کرتے. لہٰذا ہم اس گن کے لیے اور اس عمل کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اپنے ضمیر پہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جبکہ دوسری طرف یہ ضمیر فروشی اور یہ بازارگیری ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے. لیکن آیا کیا یہ وقت کے ساتھ رک جائے گی یا آگے مزید چلے گی؟ جبکہ اس کا سارا کریڈٹ کچھ تجزیہ نگاروں کی باتوں سے عیاں ہو رہی ہے کہ ان کا سارا کریڈٹ سپریم کورٹ کے کھاتے میں جا رہی ہے. یہ جو پہل، یہ جو عمل سپریم کورٹ نے کی تھی، جبکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس پشاور ہائی کورٹ نے معطل کی تھی اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس بلے کا نشان پھر واپس لے لیا اور ایک کینڈیڈیٹ اور ایک سب سے مضبوط جماعت کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا. تو یہ سارا کریڈٹ، یہ سارا گناہ اور یہ آئین کے ساتھ ہیرا پیری اور یہ ضمیروں کی خریداری، یہ سارے سپریم کورٹ کے کھاتے میں جا رہی ہے. جبکہ نون لیگ والے ووٹ کو عزت دینے کے عرض سے اب لوگ یہی بات کر رہے کہ ووٹ کا عزت دینے والی بیانیہ وہ بھی بڑھ گئی ہے، وہ ٹھس ہو گئی ہے. اب خریداری والی اور کینڈیڈیٹ کو اور پی ٹی آئی کے ارکان کو خریدنے والی ووٹ کی عزت ہے. جبکہ سامعین کرام، نون لیگ، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، مولانا پلو رحمان صاحب اب الیکشن کے بعد پھر حکومت بنانے کی سوچ رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وعد وعید کر رہے. تو کیا اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جو مہنگائی 40% پہ پہنچ گئی تھی، جو ڈالر کو 300 تک لے کے گیا تھا، جو پیٹرول کو 300 تک لے کے گیا تھا، کیا یہ پی ڈی ایم 2 کیا اس پی ڈی ایم جماعت سے مختلف ہوگی؟ نہیں. اس میں مزید مہنگائی ہوگی، اس میں مزید غریب عوام کی کمر توڑ دی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا عوام اس کے لیے اب پھر جب بوز پی ڈی ایم میں عوام نے جو ووٹ کاسٹ کی تھی اس پہ تو ڈاکہ ڈالا گیا، تو کیا اب عوام پی ڈی ایم 2 کو قبول کرے گی یا نہیں؟ سوالیہ نشان آپ لوگ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں آ کے بتانا ہے کہ کیا امر بگر زید کو پی ڈی ایم 2 قبول ہے یا نہیں. جبکہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے علاوہ نون لیگ کے اپنے بندے اپنے قیادت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے اور ان کو تسلی دے رہے اور ان کو کہہ دیتے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. عمران خان صاحب جیت گئے، عمران خان صاحب کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، ان کو حکومت بنانے دیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب اپنے ضد پہ تلا ہوئے اور وہ کسی صورت پہ بھی وزارت عظمیٰ کا سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور اس لیے ساری جماعتوں کے ساتھ پھر پہلے بھی پی ڈی ایم میں یہ 4 جماعتیں تھیں اور ابھی بھی وہی 4 جماعتوں کے ساتھ گفت شنید سٹارٹ ہے، مشورے سٹارٹ ہے، بانڈر بارٹ سٹارٹ ہے اور کرتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. بکنا ہے آپ نے اور میں نے. کیا آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں لازم اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے. دوسرا سامعین کرام، اگر کسی نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور جو سبسکرائبر ہے اور جو نئے سبسکرائبر ہے، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.